اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے درس حدیث میں جو موضوع تھا وہ ذکر الہی سے تعلق رکھتا تھا. یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے جس کے مختلف پہلو ہیں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چند احادیث آج کے درس میں پیش کی جاتی ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین باتیں ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں جمع ہو جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، تو ان تین باتوں کی برکت سے اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی. یعنی حقیقی ایمان کا مزہ انسان کو آئے گا اگر یہ تین باتیں اس میں جمع ہو جائیں. پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو اس کے دل میں باقی ہر چیز کے مقابل پر. باقی ہر چیز کے مقابل پر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ انسان کسی دوسرے شخص سے محبت کرے اور محض للہ کرے، محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو، دنیاوی مقاصد نہ ہوں. پہلی جو بات بیان کی گئی یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کی قرب کی خاطر ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو. اور دوسری بات بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ کسی انسان سے محبت بھی ایسی ہو کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. ورنہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے دنیاوی اغراض کی خاطر بھی لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا قرب چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ کسی اور دنیاوی مقصد کی خاطر. تو فرمایا یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی محبت کی کیفیت کیا ہو. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے ایک مرتبہ نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے. اور استقامت اور مستقل مزاجی سے اسلام کو قبول کرنا اور اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا، یہ مضمون بھی اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ہدایت دیتا ہے تو وہ کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان میں ترقی کرتا چلا جائے اور اتنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو جائے کہ پھر واپس کفر کی طرف لوٹ جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ انسان بعض اوقات ایمان لاتا ہے یا مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، پھر بعض اوقات کمزوریاں آ جاتی ہیں اور ماحول کا غلط اثر آ جاتا ہے، کوئی اور وجہ بن جاتی ہے کہ انسان پھر اپنے اس ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے. اور اگر بعض اوقات کمزوری اس طرح پر بھی ہوتی ہے کہ انسان ان باتوں کے کرنے میں سستی اور غفلت دکھاتا ہے تو وہ گویا اپنے اعلیٰ معیار سے کم آ جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ جب ایمان کے دائرے میں آ جائے تو اتنا مضبوط ہو جائے ایمان میں کہ کوئی طاقت اس کو باہر لے جانے کے لیے
باہر نہ لے جا سکے اور کفر کی طرف لوٹ جانے کو وہ اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بڑے ادب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی خدمت میں لوگوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے یہ سوال عرض کیا گیا۔ یہ بہت کم موقع ہوتا تھا کہ سوال براہ راست اس طرح کرتے، عام طور پر انتظار میں رہتے کہ کوئی اور شخص آئے سوال کرے تو ہمیں جواب کا فائدہ ہو، لیکن اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہ سوال عرض کیا گیا کہ ایو جلسائنا خیرون، کہ کن لوگوں کے پاس بیٹھنا دینی لحاظ سے بہتر ہے۔ انسان بالطبع مجلسی واقعہ ہوا ہے، انسان تنہائی کی بجائے مجلس میں دوستوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے اور باتیں کرنے اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ سوال کیا گیا صحابہ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اپنے ساتھی اور دوست تلاش کرتے ہوئے اور کسی مجلس میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں کون سے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو دینی لحاظ سے ہمارے لیے مفید ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کر جاتا ہے، کیونکہ مجالس اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو رفتہ رفتہ انسان پر برا اثر ڈالتی ہیں، اس کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اخلاق کو کمزور کرتی ہیں، اور دین کی جو اصل حلاوت ہے اس سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ انسان کو ابتدا میں محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن بری مجلس آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کے ایمان کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ سوال آج بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، کہ ہمیں کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے جو دینی لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہوں۔ اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی گہرے مطالب پر مشتمل 3 امور کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا من ذکرہم اللہ رؤیتہ، کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ایسا شخص ہو جو خود خدا پر کامل یقین رکھنے والا ہو، مجلس کے لوگ ایسے ہوں جو واقعی خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو یہ ہے وہ سب سے پہلی ترجیح جو ہمیشہ دوستوں کے انتخاب میں، مجالس کے انتخاب میں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ منطقہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کی گفتگو اور اس کی بات ایسی ہو جو تمہارے علم میں اضافہ کرنے والی ہو۔ بہت ساری ایسی مجالس بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر انسان کہتا ہے کہ میں بولوں اور میں اپنی رائے کا اظہار کروں، لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مفید ہوتی ہیں، دینی لحاظ سے ان کا کوئی فائدہ نہیں، دنیاوی باتیں ہیں، تجارت کی باتیں ہیں اور سیاست کی باتیں ہیں۔ تو ان سب کو چھوڑ کر فرمایا کہ ایسی باتیں ہوں جس سے انسان کا علمی فائدہ ہو اور علم میں بڑھانے والی باتیں ہوں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے جن سے تمہاری علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسرے فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، کہ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرو کہ جن کے اعمال اور جن کے کام ایسے ہوں جو تمہیں آخرت کی یاد دلائیں۔ انسان کی اصل منزل آخرت ہے، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی اکثریت اس دنیا کو اپنی آخری منزل سمجھ لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمارے ٹھاٹ پاٹ قائم ہو گئے، ہماری عزت اور وقار قائم ہو گیا تو ہم اپنی منزل کو پا لیا۔ حالانکہ یہ بالکل نہ سمجھی کی بات ہے، یہ تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک وقت مقررہ کے لیے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو انسان کو علم نہیں، لیکن ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس کا آخری ٹھکانہ آخرت ہے جو اس مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ ہے ٹھکانہ۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے تیاری کا وقت ہے
کہ انسان پوری طرح تیار ہو کر اور ان خوبیوں سے اور نیک اعمال سے پوری طرح حصہ لینے کے بعد پھر آخرت میں قدم رکھنے والا ہو۔ اگر اس دنیا میں یہ تیاری نہ ہو تو آخرت میں اس کو ہر چیز خالی نظر آئے گی، اس کا نامہ اعمال اس کو خالی نظر آئے گا، تو کوئی برکت، کوئی نعمت، کوئی کامیابی اس دنیا میں نصیب نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ ذکرکم بالآخرۃ عملہ، وہ شخص ایسے ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی مجلس تم جاؤ کہ ان کے اعمال اس رنگ کے ہوں کہ وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہوئے نیک اعمال سر انجام دیتے ہوں۔ تو جب ان کے اعمال کو تم دیکھو گے، ان کی طرز زندگی پر غور کرو گے، تو یقیناً تمہارے دل میں بھی آخرت کا خیال آئے گا، آخرت پر یقین آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر کامل یقین ہو۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں ہر ایک نے جانا ہے، لیکن کسی سے پوچھیں بہت کم ذکر ہوتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے یا کیا بنے گا۔ بس یہی فکر ہوتی ہے کہ اس دنیا میں دولت زیادہ ہو جائے، ہمارا وقار زیادہ ہو جائے، ہماری جائیدادیں زیادہ ہو جائیں، دنیا میں کما لیں، دنیا کے مزے کر لیں، دنیا کی وجاہت ان کو نصیب ہو جائے۔ لیکن ایک عارضی فائدے کی خاطر مستقل فائدے اور مستقل قیام کی جگہ کو بھول جانا، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو دیکھیں کہ 3 باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع بیان فرمائی، اور یہ سوال جیسا میں عرض کر چکا ہوں آج کے دور میں بڑا اہم ہے کہ انسان کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، کیونکہ مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان بات کو سنتا ہے، اس وقت اثر نہ قبول کرے تو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اسی قسم کا انسان رفتہ رفتہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے اخلاق یا کردار کا معلوم کرنا ہو کہ وہ کیسا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اس کے دوست نیک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ عمل کرنے والے ہیں، تو سمجھو کہ وہ بھی ویسا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نصیحت کی، 3 باتیں بیان کر دیں جن کا میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح یاد رہیں۔ فرمایا کہ ساتھی کیسے ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے پاس بیٹھنا مفید ہو، جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اور دوسرے وہ کہ جن کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور تیسرے یہ کہ ایسے شخص کی مجلس اختیار کرو جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں خود آخرت کا خیال آئے۔ تو یہ 3 بنیادی نقطے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔